سامعین محترم، یہاں سے اللہ جل جلالہ تخویف دنیاوی سنا رہے ہیں، دنیا کا ڈراوا۔ پہلی قوموں نے جس قوم نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، پھر ہم ان کے ساتھ کیا اثر کیا ذرا دیکھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ امتوں کی طرف، مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر جب انہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا، انبیاء کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا بالبأساء، مالی تنگی دے کر، قحط سالی کے ذریعے، والضراء، اور جانی تکلیفیں پہنچا کر، بندہ مار دیا، باپ مر گیا، بیماری لگ گئی، جسمانی تکلیف، بأساء مالی تکلیف، ضراء جسمانی تکلیف۔ لعلہم یتضرعون، یہ کیوں کیا؟ شاید کہ وہ گڑ گڑا جائیں۔ یہ جو امتحانات آتے ہیں نا طرح طرح کے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے بندہ واپس مڑا گئے، ہو سکتا ہے بندہ باز آ جائے۔ لعلہم یتضرعون، کبھی کبھی ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ایسی مالی پریشانی آ جاتی ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک چلتا کاروبار یکدم کریش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہی حال پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جب ان کے پاس انبیاء آئے اور اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پھر مالی تکلیف بھی دے کر، جانی تکلیف دے کر ان کو پکڑ لیا، شاید کہ یہ گڑ گڑائیں اور واپس مڑ آئیں۔ فلولا اذ جاءہم، اور پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس آئی باسنا، ہماری تکلیفیں، ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، تضرعوا، وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ معافی کیوں نہیں مانگی؟ توبہ کیوں نہیں کی؟ اللہ سے صلح کیوں نہیں کر لی؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بجائے اس کے کہ توبہ کرتے اللہ سے معافی مانگتے، الٹا ان کے دل اور کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی نافرمانیوں کے اوپر اڑ گئے۔ اور اس کو اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سورہ واقعہ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ آگے کیا ہے؟ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، یہ اس دنیا میں میرے پاس آنے سے پہلے کیا تھے؟ عیش و عشرت کے اندر رہتے تھے، خوش باش تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں کے اوپر وہ کیا تھے؟ اصرار کر رہے تھے، ڈٹ جاتے تھے، گناہ کر کے اس کو فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور اصل دھوکہ ان کو یہاں سے لگا تھا کہ یہ اصل زندگی تو یہی ہے، یہ جو آخرت والی زندگی ہے کیا مذاق ہے، ہمارے اتنے باپ دادا پہلے گزر گئے ہیں، ان کی تو واپس آئے بھی تک۔ یہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ اصل میں انسان خراب ہوتا ہے جب عقیدہ آخرت اس کا کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ جیسے دکاندار کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں، اگر اوپر والا جو آپ کا باس ہے، جو آپ کا مالک ہے، اس کا ڈر اگر آپ کے دل میں نہیں ہوگا تو آپ کام
یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے بعد نیچے بندہ یہاں تو یہی ہے نا کہ دکان مالک جو ہے وہ آ رہا ہے، اس لیے چوری نہیں کروں گا، اس لیے یہ نہیں کروں گا. ہاں پرنسپل صاحب آ رہے ہیں، فلاں جی ایم صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ہاں وزیر اعظم آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، ہاں سارے الرٹ ہوں گے، وزیر اعلیٰ آ رہا ہے. کیا ہو گیا؟ اور یہ وزیر اعلیٰ اور ان وزیر اعلیٰ کا جو رب ہے جو تمہیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے نا، حالانکہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. انسان کے اپنے وجود کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے. اگر انسان اس باریک بینی سے اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھے نا تو انسان کو ہر جگہ خدا نظر آئے گا. لیکن چونکہ قرآن ہم سے چھوٹ گیا ہے اور ہم قرآن سے دور ہو گئے، اس میں پتہ نہیں کہ اللہ ہے کدھر. اس لیے ہمیں اپنی اس دنیا کے اندر آمد کا مقصد ہی پتہ نہیں کہ میں کیوں اللہ نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا ہے. بس اس لیے وزیر اعلیٰ سے ڈرتا ہوں، ڈی پی او سے تو ڈرتا ہوں، کمشنر سے تو ڈرتا ہوں، پرنسپل سے ڈرتا ہوں، باس سے ڈرتا ہوں، اللہ سے. اور جب ان کا ڈر ختم ہو جائے تو پھر سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ نیچے عیاش ہو جاتا ہے. جب عقیدہ آخرت انسان کا کمزور ہوگا کہ بھئی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اور وہاں اس زندگی کا سارا چٹا کٹا کھل جانا ہے، سب ایسی ویڈیو چلے گی جناب، ساری پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک لمحے کی جناب وہ سارا حساب کتاب. ہاں اگر یہ انسان کا یقین کامل ہو تو پھر وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو یہاں ان کے دل اور کیا ہو گئے؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اور کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، سختی کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے مزین کر دیا ان کے سامنے ما کانوا یعملون، وہ شرکیہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے. شرکیہ اعمال جو ہے نا وہ خوبصورت کر کے دیکھے تو ماشاءاللہ بڑا ہی نبی دا منن والا ہے، اے تو سارے کیے نا گستاخ ہیں. ہاں ایسا کام اسے کروایا جو نہ نبی نے کیا، نہ نبی کی صحابہ نے کیا، اور نہ نبی نے کرنے کا حکم دیا، اور اس کو دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر کرتا رہا. شیطان اس کے سامنے شرکیہ اعمال، رسم و رواج وہ اس کو مزین کر کے دکھا دیے سارے. اور اس وجہ سے اس کے دل کیا ہوتا گیا؟ جب ایک آدمی کوئی کام ثواب سمجھ کر کرے، نیکی سمجھ کر کرے، اس سے بندہ توبہ کرتا ہے. اسی لیے بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. جو آدمی دین میں اپنی طرف سے کوئی نیا کام داخل کر کے اسے ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق، توبہ تو بندہ تب کرتا ہے جب اس کو گناہ سمجھے گا تو، اور جب اس کو ثواب سمجھے گا تو توبہ کہاں کرے گا؟ فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، اس مسئلہ توحید کو، ذکروا بھی، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. رسول بھیج کر، انبیاء بھیج کر، قرآن بھیج کر، ساری بات کھول کر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو نصیحت کی، انہوں نے سب کو کیا کر دیا؟ بلا دیا. قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن سمجھا ہے. زندگی قرآن کس لیے آیا ہے؟ اللہ نے قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سب کہتے ہیں قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، کوئی بھی اس کا مخالف. سارے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہدایت کے لیے آیا ہے. لیکن قرآن کس زبان میں آیا ہے؟ عربی میں. تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی جب میں اس کو سمجھوں گا نہیں؟ آپ چلے گئے جناب پختونستان میں، چلے گئے خیبر پختونخوا میں، چلے گئے
اور ادھر کے لوگوں کو آپ کی زبان نہیں آتی اور آپ کو ان کی زبان نہیں آتی. آپ ان سے راستہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب وہ آپ کیا بتائے گا؟ اب وہ آپ کو راستہ بتا بھی دے پشتوں کے اندر، خالی صاحب نے سمجھ آنی بتاؤ. حالانکہ گائیڈ ہے، آپ نے وہاں کسی کو گائیڈ ہائر کر لیا ہے. قرآن میں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کو انگلش میں بتا دوں، ہدایت کا معنی کیا ہے؟ گائیڈ ہے. یہی ہے نا جی، گائیڈ. قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ گائیڈ ہے، گائیڈ. اب گائیڈ جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کی زبان نہیں جانتا اور آپ اس کی زبان نہیں جانتے. بتاؤ، اللہ نے ہمارے لیے گائیڈ بھیجا ہے، جنت اور جہنم کے راستہ کو بتانے والا. بتاؤ، وہ عربی میں ہے، ہم پنجابی ہیں. کیسے سمجھ آئے؟ یہ اللہ نے بتلا دیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. آج سے پہلے کتنی دفعہ آپ نے یہ پڑھا ہے؟ ہاں جی صاحب، کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی ہے؟ بولیے بلال بھائی، کتنی دفعہ ہم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی ہم نے سوچا تک بھی نہیں. بس قاری آ گیا، مصر کا قاری آ گیا، سعودیہ کا قاری آ گیا، ایران کا قاری آ گیا، بڑی خوبصورت آواز میں اس نے قرات کر دی. پاکستان کا قاری آ گیا، بڑی خوبصورت، ہم جھومتے رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیسے بھی نہیں ہوں تو کنجرا والا کام جو نا ہوں نہ کھانا تھے بول گئے تھے پیسے سکتے ہیں. پہلے وہ گراشی پر ڈالتے تھے نا، کنجروں پر، فنکاروں پر، ان پر ڈالتے تھے. ہوں ایک ہی سر کیسے بول گئے. اور اس کے اوپر یہ رزق ہے، پیسہ کیا ہے؟ رزق ہے. اس پر نام لکھا ہوا ہے اوپر، گورنر اسٹیٹ بینک کا کوئی بھی ہوتا ہے، محمد باقر ہے، فلاں محمد لکھا ہوا ہے. اس پر حلال رزق عین عبادت حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن نہیں لکھی ہوئی. اور وہ ہمارے پاؤں کے نیچے پھر سنیے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ہم نے ان کو کی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر سارے دروازے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، مال کی فراوانی کر دی. ہو چس بڑھ گئی ہے وہ، اور آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ گیا. اور ہم دیکھ کر کہتے ہیں بندہ اگر جھوٹا ہو گیا، یہ بندہ اگر اس سے اگر اللہ ناراض ہوتا تو اس کے پاس اتنا مال ہوتا؟ قارون کے پاس تھوڑا مال تھا، فرعون کے پاس تھوڑا مال تھا، نمرود کے پاس تھوڑا مال تھا، ابو جہل کے پاس تھوڑا مال تھا، عتبہ، شیبہ، حامان، یہ کون تھے؟ یہ بادشاہ تھے، بادشاہ کے وزراء تھے. قارون کے خزانے کی چابیوں کا اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں. خزانے کا نہیں، خزانے کی چابیاں کتنی تھیں؟ ایک بھاری جماعت اس کی چابیاں اٹھا کر ان کی کمر جھک جاتی تھی، صرف چابیاں. تو کیا اس کے مال میں سے کامیاب کیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ نے اس کو اپنے مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا.